بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دلی دعا ہے کہ جمعۃ المبارک کی تمام رحمتوں اور برکتوں سے پاک پروردگار ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں دعاؤں کی قبولیت والی گھڑی بھی نصیب فرمائے۔ دنیا بھر میں جتنے مسلمان بیمار ہیں پاک پروردگار انہیں شفائی کاملہ اور طویل عمر عطا فرمائے، آمین۔ جن لوگوں کو رزق کی کمی ہے، روزمرہ کی کوئی مسائل ہیں، گھروں میں کوئی بے سکونی ہے، کچھ بھی پرابلم ہے، پاک پروردگار سب پر رحم فرمائے، سب پر کرم فرمائے اور سب کی توبہ بھی قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج مجھے آپ کے ساتھ دو باتیں ڈسکس کرنی ہیں، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ ہم کیا اپنے جو دینی تعلیمات ہیں ہم ان پر کتنا سا عمل کرنا تو ایک الگ چیپٹر ہے، وہ پاک پروردگار جانے اور ہر انسان جانے، دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، مگر ہم اہمیت کتنی دیتے ہیں یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہم جو اہمیت دیتے ہیں اس اہمیت کا اظہار دنیا کو ادب یا بے ادبی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور دوسروں پر تو گستاخی یا بے ادبی کا لیبل دوسروں کو لگانا تو بہت آسان ہے، مگر کیا ہمیں خود اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سورہ 3 قرآن پاک کی کیسی بابرکت اور لاجواب، سبحان اللہ، زبردست، ایک ایک لفظ ہی ماشاءاللہ سننے میں تولنے کے برابر ہے قرآن پاک کا، مگر یہ کہ سورہ 3 کی فیوز و برکات، اس کے معجزات جو ہیں آپ سب بھی جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے وہ ضرور اس پہ اسٹڈی کریں۔ سورہ 3 میں پاک پروردگار فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مگر بڑے اچھے قوام کے ساتھ، اس کی تخلیق بڑے اچھے خمیر کے ساتھ کی ہے، اس کی تخلیق میں بڑی ہی خوبصورت چیزیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کی تشکیل بڑی خوبصورتی سے کی ہے اور اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے۔ ذرا غور کیجئے محبت کیسے ٹپک رہی ہے۔ مالک نے اب دیکھیں ہمیں ہر انسان کو سب سے پہلے ایک ظاہری ہے ہمارا، یعنی ہماری جسامت ہے، ہمارے فیگرز ہیں، کیسا خوبصورت متوازن جسم دیا انسان کو، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک کیا مصوری ہے، سبحان اللہ۔ پھر ہمارے باطن کو خوبصورت اور روشن رکھا، ظاہراً کیونکہ مٹی اور گارہ سے بنایا اس لیے بشر کہا۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اس کو بڑی ہلاکت والے دنیا میں بھیج دیا۔ اب دنیا میں دیکھیے جب ہم سب انسان ہیں تو ہلاکت کہاں ہے؟ ہلاکت کا باعث کیا ہے؟ ہم اور ہمارے عمل، یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ مالک نے تو پھر بھی اپنی بارگاہ سے روح پھونکی تاکہ ہمارے اندر جو نیگیٹو پاورز ہیں وہ کمزور ہو جائیں، وہ ڈم ہو جائیں، اس لیے اس نے اپنی روح پھونکی ہمارے اندر۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کل جو ماڈرن فونز ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر لوگ، حیرت ہوتی ہے دیکھ کر، ہر لوگ کیا کر رہے ہیں کہ مختلف ایپس ہیں جو شوقیہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں چھوٹے بچوں سے لے کے میچور لوگوں تک شامل ہیں کہ اپنی پکس جو ہیں، اپنے امیجز اور ویڈیوز بناتے ہیں اور ان پر کتوں اور بلیوں کے نقش و نگار ہوتے ہیں جو وہ ان کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، فلٹرز ایسے ہیں۔ پاک پروردگار نے دیکھیں کہ کتنے محبت کے الفاظ استعمال کیے کہ انسان کو ہم نے کیسے پیدا کیا، اور انسان کو بنانے والے نے ہی انسان کے لیے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں اور ملائکہ سے سجدہ کروایا انسان کو، بیسیکلی وہ ہمارے لیے نہیں تھا، وہ نور گھرانے کو کیونکہ اس نے انسانی روپ میں دنیا میں بھیجنا تھا نا، تو بظاہر انسانی روپ میں، اس لیے، اور جتنے بھی اس کے پیارے ولی اولیاء شہداء، جتنے بھی پیاری ہستیاں ہیں اس کی، وہ سب کیونکہ بظاہر انسانی روپ میں ہیں، بیسیکلی یہ سجدہ ان کے لیے تھا، مگر کیونکہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم بھی انسانی شکل میں ہیں دکھنے میں، تو اس وجہ سے آگے ہمارے کیریکٹرز ہمیں بناتے ہیں، جو بھی ہم اپنے آپ کو شیپ دیتے ہیں۔
وہ اللہ پاک نے کافی اختیارات، کافی چیزیں انسان کو دی ہیں کہ یہ کرو اپنی مرضی سے۔ اب سوچئے کہ ایک اشرف المخلوقات ہے، انسان کتنا خوبصورت مالک نے بنایا، اور انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو ناپاک جانوروں کی شکلیں دے رہے ہیں۔ آل دو وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، محلوق ہے، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ پیارے، بڑے وفادار ہوتے ہیں۔ میں بچپن میں پیٹ رکھا کرتی تھی دونوں کو، مگر آپ یہ دیکھیے کہ بہرحال وہ جانور ہیں، اور ان دونوں کو آپ جانے باز پہ نہیں آنے دیتے۔ تو آپ اپنی شکل کو ان کی شکل دے رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ ویسا ہی بنا دے۔ غور کیجئے کہ انسان، خوبصورت انسانوں کو جو اپنے وہ فلٹر لگا کر خود کو کتا اور بلی بناتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر مالک ویسا ہی بنا دے تو پھر کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا نان مسلم پوری دنیا میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ ہمارا مذاق نہیں اڑاتے ہوں گے؟ اس پہ غور کیجئے گا، یہ بات بہت تکلیف دیتی ہے۔ اگر میرا کام ہے صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا، غلط یا صحیح کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اون یا ڈس اون آپ نے کرنا ہے۔ کیوں کہ میں نے آپ نے اپنا حساب دینا ہے، مگر ہمارا فرض تو ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں، تاکہ اگر کوئی کسی لاپرواہی کی وجہ سے ہمارا کوئی بہن بھائی ایسے کسی فیل میں انوالوڈ ہے، ایسا کوئی کام کر رہا ہے، سم ٹائم بچوں کے ساتھ شرارت میں بندہ غلطی کر دیتا ہے، تو اگر ایسا کچھ ہے تو ہم اس کو ریویو کریں اور ہم ان چیزوں کو ڈیلیٹ کریں اور اللہ پاک پروردگار سے معافی مانگیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی فلٹرز والی، کہ فلٹرز کو ہمیں سوچ سمجھ کر یوز کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اکثر جب میں محافل وغیرہ میں بھی جاتی ہوں یا ویسے بھی جب خواتین سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ بڑا کامن کویسچن تھا فیمیلز کی طرف سے کہ جب فیمیلز جو ہیں، فیمیل اس لیے کہ خواتین بچیاں ہر ایج کے میلز کے جو لائک ٹین ایج سے لے کر آنورڈ پہ جو خواتین ہوتی ہیں، ان کا یہ کویسچن ہوتا ہے کہ محفل میلاد جو ہوتی ہے، ویسے تو دیکھیے سال کا ہر دن میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اللہ کے پاک ہستیوں کا ہے، اور ان کا میلاد تو جب اللہ ہر وقت مناتا ہے تو ہمیں بھی ہر دن ہی منانا چاہیے۔ تو ہر زمانہ، ہر دن، صبح و شام، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر ساتھ انہی کا ہے، مگر ربیع الاول اور ربیع الثانی میں لوگ زیادہ تر محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو خواتین نے پوچھا کہ ناپاکی میں شامل ہونا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا نہیں، غلط ہے۔ کچھ نے علم ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس، کچھ نے میرے سے آرگیو کیا، ڈسکس کیا کہ کیسے غلط ہے۔ ہم اذان ہوتی ہے تو ہم ناپاکی میں بھی، جب ہم پیریڈز میں بھی کے ساتھ بھی ہم ہوتی ہیں تو ہم اذان کا جواب بھی دیتی ہیں، دل میں صلوات بھی پڑھتی ہیں، کیونکہ ہمارا دل پاک ہوتا ہے۔ کئی سورہ مبارکہ بھی ہم پڑھتی ہیں دل میں کہ دل پاک ہے، تو محفل میں کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ اندر سے میرا دل بہت دکھتا ہے ایسی باتوں پہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے نا وہ پہلا، یعنی محبت کے اصولوں میں پہلا کرینہ ادب ہے۔ اگر کسی بھی رشتے میں، کسی بھی محبت میں ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، تو میرا یقین مانیے وہ کوئی محبت نہیں ہے، جھوٹی ہے، وہ باتیں ہیں۔ کسی بھی رشتے میں یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہو، اس کے عشق میں ہوں، اور آپ اس کا احترام نہ کریں، اس کی عزت اور حرمت کا خیال نہ رکھیں، پھر آئی ایم سوری، وہ اٹیچمنٹ ہو سکتا ہے، وہ اٹریکشن ہو سکتی ہے، وہ محبت قطعاً نہیں ہو سکتی۔ تو آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب محفل پاک ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ خود تشریف لاتے ہیں وہاں پر، اور انہوں نے اکیلے تو نہیں تشریف لانا ہوتا، ایک معمولی سا سیاستدان کہیں جاتا ہے تو اتنا بڑا گروہ اس کے ساتھ ہوتا ہے دنیا میں۔ it doesn't mean میں کوئی کسی کے رسپیکٹ میں کمی نہیں کر رہی، میری نظر میں ایک جو گلی میں آپ کے سویپر ہوتا ہے نا، جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، اس کا بھی احترام ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے۔ تو اس طرح احترام ہے، مگر آپ دیکھیے کمپیریزن کہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو ان کے تو قدموں کی حق نہیں ہے نا کوئی دنیا کے بادشاہ سارے میلاد کی بھی۔ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ سیاستدان کہیں جاتے ہیں تو یہ پروٹوکول، یہ لمبی لمبی لائنیں گاڑیوں کی، اور اتنے یہ وزیر ہیں، یہ مشیر ہیں، یہ ایم پی ایز ہیں، یہ ایم این ایز ہیں، یہ کاؤنسلرز ہیں، اور وٹ ناٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔
تو جب میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے جو ایک شکرانے کی محفل جو اور تعریفوں کی محفل برپا کی گئی ہوتی ہے، اور وہ سنت کس کی؟ رب کی، انسانوں کی نہیں ہے بنائی، وہ تو میرے رب نے فرما دیا میں ایسا کرتا ہوں تم بھی کرو. اب جو اس پہ بحث کرتا ہے پھر اس کی کم بختی اور بدنصیبی ہے میری نظر میں، اور گستاخی ہے. یس دس از دا مین پوائنٹ. تو آپ دیکھیے کہ میں نے پھر کچھ خواتین سے میں نے کہا مجھے بتائیے، آپ ٹھیک ہے زبانی پڑھتے ہیں دل پاک ہوتا ہے، اٹس اوکے، مگر کیا کبھی جا نماز پہ آپ کھڑی ہوئی ہیں کہ میرا دل پاک ہے، میں نے کپڑے بھی صاف پہنے، میں وضو کر رہی ہوں تو میں نماز پڑھ لوں یا 2 نفل پڑھ لوں؟ آپ نے کوئی منت بھی مانگی ہوتی ہے تو وہ نفل بھی آپ نے تبھی پڑھنے ہوتے ہیں جب آپ نے پاک ہو کر غسل لینا ہوتا ہے، پراپر پاک ہو کر پھر آپ جا نماز پہ کھڑی ہوتی ہیں. وہ رب کی ربوبیت وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے نماز پڑھنا، کہ ہم اس سے بات کرتے ہیں، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ہم اور اس نماز میں بھی ہم اس کے محبوب برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک پڑھتے ہیں، ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، پھر نماز ہوتی ہے. سلام کس کو دیکھ کر پڑھ کرتے ہیں آپ؟ بائی دا وے تشہد جب بیٹھتے ہیں تو جب ایک بار دائیں طرف آپ اپنا رخ پھیر کے السلام کرتے ہیں اور پھر ایک بار لیفٹ سائڈ پہ آپ السلام کرتے ہیں، کس کو کرتے ہیں؟ ادھر کوئی اپنے ماموں چاچو تو نہیں بیٹھے ہوتے، ادھر کوئی وزیر مشیر تو نہیں آ کے بیٹھے ہوتے، ادھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. کس کو بھیج رہے ہوتے ہیں؟ سوچئے گا، پھر اس پہ بحث کیجئے گا. تو آپ دیکھیے کہ میری نظر میں اس جان نماز کے تھوڑا سا بعد، اس کے تھوڑا سا مقام تھوڑا پیچھے کر کے، تو آپ دیکھیے کہ وہ جو محفل کا قالین ہوتا ہے نا، جو محفل کی دری ہوتی ہے جس کے اوپر بیٹھ کے حمد و ثنا کی جاتی ہے، درود پڑھے جاتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ اس کے پاس آتا ہے. یعنی وہ دری اور وہ جانماز ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں. اگر یہ الگ الگ ہوتے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہوتا، پھر لا الہ الا اللہ تک بات کافی تھی. جب بنانے والے نے وہاں تک بات نہیں رکھی تو میں اور آپ کون؟ تو پھر آپ دیکھیے کہ ادب پہلا اصول ہے محبت کے قرینوں میں، جس سے میں نے پہلے کہا. تو ناپاک عورت کو ادب کا خیال کرنا چاہیے، احترام کا خیال کرنا چاہیے، اور محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قطعاً ناپاکی کی حالت میں نہیں بیٹھنا چاہیے. آگے مرضی اپنی ہے، پتہ نہیں دنیا کیا کیا کر رہی ہے. تو یہ 2 پوائنٹس تھے جو آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے، اس پہ اکیلے میں بیٹھ کے غور کیجئے گا. پھر اگر دل مانا تو اٹس اوکے. اور محفل میلاد کے ادب آداب اور تقاضے ہیں، اس کو نیکسٹ میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گی. پہلے بھی میں نے ایک بار کیا تھا، لاسٹ میں خیال ہے اس میں بتایا تھا کہ جب کسی بڑے آدمی کے گھر جاتے ہیں نا، اچھے سے تیار ہو کے خوشبو لگا کے اور قیمتی اچھے خوبصورت کپڑے پہن کے، اچھے بال بنا کے اور گفٹس لے کر جاتے ہیں کہ بھئی خالی ہاتھ تو نہیں وہاں جانا، بڑے آدمی کے گھر جا رہے ہیں یا کسی کے بھی گھر جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ تو نہیں ہم جاتے. تو محفل میلاد میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں. انسان تو جو آنر جس کو مل رہا ہوتا ہے، جو محفل میلاد کرا رہا ہوتا ہے، وہ تو دنیا داری کے حساب سے انوائٹ کرتا ہے نا کسی کو. بیسیکلی انویٹیشن کس کی طرف سے ہوتا ہے یہ سوچئے گا. اور پھر جن کی طرف سے انویٹیشن ہوتا ہے ان کے تو پیروں کے ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہم آ سکتے، ہمیں بادشاہت بھی مل جائے دنیا کی، مگر کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، تو پھر شامل ہوا جاتا ہے کسی چیز میں. تو جب محفل میلاد والے گھر میں جائیں تو تب بھی ادب، احترام اور تحائف اور ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. اور جن کو یہ آنر مل رہا ہوتا ہے، جو محفل میلاد کرا رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ جیسے کوئی ہمارے گھر میں پیارا رشتہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ہماری ویلیوز کے خلاف ہے، آپ خالی نہیں جا سکتے ہیں ہمارے گھر سے، ہم انہیں گفٹس دے کر بھیجتے ہیں. تو سیم جو محفل میلاد کے لیے مہمان ہمارے گھر میں آئیں، ہمارا فرض ہے کہ انہیں بھی ہم کچھ نہ کچھ گفٹس، کچھ تبرکات دے کر بھیجیں. سو آن اور بھی کافی باتیں ہیں جو ہم کریں گے انشاءاللہ. فی الوقت 2 باتوں پر غور فرمائیے گا. ایک جو فلٹرز لگا کر کتے بلیوں کی شکلیں اپنی شکلوں کے اوپر حاوی کرتے ہیں، اس پر کہ کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا دین اجازت دیتا ہے؟ کیا میرا اور آپ کا رب اس بات سے راضی ہوتا ہوگا؟
ایک اس پہ غور کیجئے گا، اور دوسرا یہ کہ کیا ناپاکی کی حالت میں اس رب کے جس کے جانماز پہ بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں، اس کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سجائے گی محفل میلاد کی قالین پر ناپاک عورت کو بیٹھنا چاہیے جا کر، اور درود پاک پڑھنا چاہیے اور صلوات پڑھنی چاہیے؟ یہ ضرور ذرا اس پہ غور فرمائیے گا۔ بہت شکریہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فی امان اللہ۔